الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سب ویورز؟ امید ہے ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اچھا، آج ہم سبق نمبر 1 کا لیسن نمبر 5 پھر سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا خلق کے حصوں کے بارے میں کہ خلق کے کتنے حصے ہیں۔ تو خلق کے 3 حصے ہیں۔ جو سب سے پہلا حصہ یا جو سب سے اوپر والا ہے اسے بولتے ہیں ادنی الخلق، منہ کے قریب والا حصہ۔ اس کے نیچے ہے وسط الخلق، خلق کا درمیانہ حصہ، اور اس سے نیچے ہے اقصی الخلق، سینے کے قریب والا حصہ۔ ٹھیک ہے، ان 3 حصوں کے نام یاد ہوں گے تو ہم یہ حروف خلقیہ یعنی خلقی جو حروف کے ان کے مخارج ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو ہم نے پڑھا تھا جیم، زبان کا درمیانہ حصہ جب اوپر تالو سے لگے تو جیم ادا ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے ہم نے ہا کا مخرج یاد کرنا ہے کہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ہا وسط الخلق، خلق کے درمیانہ حصے سے ہا ادا ہوتا ہے۔ ہا وسط الخلق، خلق کے درمیانہ حصے سے ہا ادا ہوتا ہے۔ خو ادنی الخلق، منہ کے قریب والے حصے سے خو ادا ہوتا ہے۔ ہا جو ہے وسط الخلق سے ادا ہوتا ہے اور خو ادنی الخلق، منہ کے قریب والے حصے سے خو ادا ہوتا ہے۔ ہا منہ کھول کے ہا وسط الخلق سے ہا، آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے گا۔ یعنی یہ جو خلق کا درمیانہ حصہ ہے نا، یہاں پہ ہلکی سی حرکت فیل ہوتی ہے جب ہم ہا ادا کرتے ہیں۔ ہا وسط الخلق، خلق کے درمیانہ حصے سے ہا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے خو ادنی الخلق، منہ کے قریب والے حصے سے خو۔ جب آپ خو ادا کریں گے، خراٹے والا خو، تو ادنی الخلق یعنی جو چین کے ہمارے نیچے والا حصہ ہے نا، وہاں پہ ہمیں ہلکی سی حرکت فیل ہوگی۔ خو ادنی الخلق، منہ کے قریب والے حصے سے خو ادا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔